اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاک نے سویرے بیان کے اتفاق کی بات، حضرت ابو بکر صدیق فجر میں موجود کوئی نہیں، فجر میں سیدنا صدیق اکبر کوئی نہیں، لیکن شان مصطفیٰ سن کے راضی ہونے کا رنگ دیکھیں۔ آج فجر میں کوئی نہیں، کہیں اور نماز پڑھی ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے جب نبی پاک کی زبان معراج کی ساری بات سنی نا، تو شان ماننا بھی کسی کسی کا ہی کام ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بات سنی تو ابو جہل سیدھا حضرت صدیق اکبر کے گھر، وہ آ چکے تھے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، آپ فرمانے لگے خیر ہے؟ کہنے لگا خیر ہے، ایک مسئلہ پوچھنے کا۔ پوچھو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے پیر میں لیلن، تھوڑے سے حصے میں گھر سے اٹھا ہوں، 18,000 سال کا سفر طے کر کے آ گیا ہوں، کوئی اگر کہے بستر گرم ہے، کوئی کہے بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کوئی اگر کہے تو مان لے گا؟ آپ فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، میں کیسے مانوں گا؟ خوش ہو گیا مجھے راضی، کہنے لگا لو گل بن گئی جی۔ کہنے لگا اچھا پکی بات ہے؟ فرمایا پکی ہے، پھر پکی ہے، پھر پکی ہے، پوری پکی ہے تو بول تو صحیح۔ کہنے لگا تیرے محبوب نے کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا جا کے پوچھوں گا، تفصیل کروں گا، بات کروں گا، دیکھوں گا۔ جو پوچھنے آتا ہے وہ تو خود کچا ہوتا ہے، وہ تو خود کچا ہوتا ہے، تو خود کچا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا پوچھنے آؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، اور ابو بکر صدیق کا دوسرے پلڑے میں۔ فرمایا ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا۔ کہا تیرے رسول نے کہا ہے، تو کہتا نا کوئی نہیں، تیرے رسول نے کہا ہے۔ وہیں کھڑے ہیں ابو جہل بہت بڑا جھوٹا ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قد سے، پورے زور سے بولے، کہنے لگے اگر میرے محمد نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی فرمایا۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا انہوں نے کہا تو حق اور سچ کا ہے۔ تو ابھی کہہ رہا تھا کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، تو کہنے لگے بیوقوف وہ کوئی تو نہیں نا، میں تو کسی کی بات کر رہا تھا، وہ کوئی تو نہیں نا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ کوئی تو نہیں۔ میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ آیت نازل ہی معراج کے وقت ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر کا پہلے نام ابو بکر تھا، جب معراج کے واقعہ کی تصدیق کی تو صدیق اکبر ہو گئے۔ صدیق نرے سچے نہیں، بڑے سچے، صدیق بڑے سچے، بڑے سچے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی۔ اب واقعہ معراج تو خیر بڑی تفصیل والا معاملہ ہے، اور میں بڑا چھوٹے فام والا آدمی ہوں، کہاں تک جاؤں گا۔ محبوب فرماتے ہیں براق پہ بیٹھے اور نکلے، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، جہاں نظر جاتی تھی وہاں۔ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نے زیارت کر رکھی ہے۔ ان کا ایک عقیدت مند تھا تو وہ ان کو لے گیا اپنے گاؤں تقریر کرانے، تو رستہ تنگ جاتا تھا، پیدل جانا پڑتا تھا کئی کلومیٹر۔ تو حضرت سے کہنے لگا حضور چلیں، بوڑھے آدمی تھے، کچھ دیر چلے تو تھک گئے۔ کہنے لگے کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ سامنے لائٹیں نظر آ رہی، اور سامنے نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے ارے نادان، سامنے تو آسمان بھی نظر آ رہا ہے، پر وہاں جایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو مجھے بتا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ سامنے کی بات چھوڑ، سامنے تو آسمان بھی دکھائی دیتا ہے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں نا، کیا ان کے اندر جاذبیت ہے؟ کہتے وہ تو آسمان بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن وہاں پہنچنا ممکن ہے۔ تو پہلی نظر انسان کی آسمان تک جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں اس کی پہلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور محبوب فرماتے ہیں ہزاروں فٹ کی بلندی سے وہ مجھے لے کے اڑ رہا تھا،
صحیح مسلم کے لفظ ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اپنی، اور محدثین نے لکھا اس وقت ان کے وصال کو 8000 سال گزر گیا تھا. کتنا؟ بولیں. 8000 سال بعد بھی حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز. اگر حضرت موسیٰ 8000 سال بعد قبر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو تیرے اور میرے نبی تو حضرت موسیٰ کے امام ہیں. وہ تو حضرت موسیٰ کے روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سن دے. اور میں حوالہ دے جاؤں، بخاری کے لفظ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کی فوج نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے تھے. 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی. فرماتے ہیں میں درویش جیسی میری حرکتیں تھیں تو مجھے پاگل سمجھ کے انہوں نے کچھ کہا نہیں، ورنہ 10,000 صحابی شہید کر دیا انہوں نے. تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک کے قبر اطہر کے پاس کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا. اب پریشان تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا زور کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، کیسے پتا چلے گا؟ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی عزت کی، زور کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز شروع ہو گئی. مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی. اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اقامت بھی ہوئی، پھر اندر سے جماعت بھی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. دوستو مدینے کی رنگینیاں بتاتی ہیں کہ آج بھی کوئی مہمانوں کا استقبال کرتا ہے. مدینے کا حسن بتاتا ہے کہ آج بھی وہاں کوئی جانے والوں کو گلے لگاتا ہے. اور مدینے کا رنگ بتاتا ہے کہ آج بھی جانے والوں کو کوئی اپنے ہاتھ سے شہد جیسی مٹھاس پلاتا ہے. جبھی تو طبیعت کھینچی چلی جاتی ہے. رب جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں. روزے دے دوالے جے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. شاہ عبد الحق الہبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے گیا، خوددار آدمی تھا، عزت نفس بڑی پیاری تھی. زادرہ ختم ہو گیا، در رسول پہ پہنچ گیا. فرماتے ہیں دل کیا کسی سے مدد لے لوں، پھر سوچا مہمان مصطفیٰ کا، مدد غیروں سے. فرماتے ہیں روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں نا. ہندا جے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بانڈا جے مہمان مدینے والے دا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں. فرماتے ہیں یہ لفظ کہے نہ جانے کہاں سے نیند آئی اور مجھے اپنے دامن میں سلا گئی. میں روضہ رسول کے سامنے سو گیا. آنکھ لگی کیا تھی کہ آنکھ میری کھل گئی. محبوب تشریف لائے. فرماتے ہیں روٹی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی، لقمہ اندر گیا تو لگا ایسی لذتیں دوبارہ آئیں گی نہیں. فرماتے ہیں ایک لقمہ، 2 لقمہ، آدھی روٹی کھائی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے ہیں پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، نہ جانے کیا رنگ ہے. اب فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا، ایک آیا اس نے ٹھوکر لگائی کہا اٹھ. فرماتے ہیں قسم ہے گنبد خضرا کی ہریالیوں کی، جب اٹھا ہوں آدھی روٹی کھا چکا تھا، باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی، آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. روزے دے دوالے جے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سون دے کروڑاں دیاں